عبادت وہ انسان کرتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہی وہ معنی ہے جو اسلام کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا اور فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے میرے پیغمبر مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، گردن جھکا دو، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے کوئی آگے سے بات نہیں کی، فوراً اس بات کا اقرار کیا، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں مسلمان ہو گیا، اے اللہ میں مطیع ہو گیا، اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکا گیا، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا۔ کسی بھی دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا آپ اللہ تیرے حوالے کر دیا، اللہ نے دلیل طلب کر لی کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اپنا آپ میرے حوالے کیا ہے کہ نہیں۔ قرآن اس کے بارے میں اس حقیقت کو کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے دلیل کیسے طلب کی؟ خواب کے اندر دکھایا کہ وہ ایک بیٹا جو مدت کے بعد ملا، جب وہ ایسی عمر کو پہنچا جس عمر کی ہر عادت بچے کی والدین کو خوش کرتی ہے، ساتھ ہی خواب میں دکھایا، اور انبیاء کی خوابیں وحی ہوا کرتی ہیں، بیٹے کو ذبح کر دو۔ سوچنے کی بات یہ ہے اس کا ایک بیٹا ہو اور مدت کے بعد ملا ہو اور ایسی عمر میں ہو، اس کو ذبح کیسے کرے؟ لیکن چونکہ وہ اقرار کر چکے تھے، اللہ میں مطیع ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، میں نے اپنا آپ اللہ تیرے حوالے کر دیا۔ فوراً یہ بات اپنے بیٹے سے شیئر کی، بیٹا اللہ کا یہ حکم آ گیا، اولاد بھی ایسی ہونی چاہیے۔ بیٹے نے کوئی آگے سے بات نہیں کی، صرف ایک بات کہی ہے، افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم ہے نا، تو ابا جان اس کو آپ پورا کیجئے،
پوچھنے کی تو بات ہی کوئی نہیں. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ چھری چلائیے میری گردن پہ اور آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. قرآن نے آگے اسلوب کیا اختیار کیا؟ فلما اسلم، پہلے باپ کی بات تھی، یہاں قرآن نے کہہ دیا باپ بھی مسلمان ہو گیا، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، یعنی مطیع ہو گیا، فرما بردار بن گیا، گردن لگا دی اور گردن جھکا دی. کیسے دونوں اللہ کے حوالے ہو گئے؟ باپ گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے اور بیٹا اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آج کل کسی کو اللہ حکم دے دے کہ بیٹے کو ذبح کرو اور بیٹے کو پتہ چل جائے تو صبح اٹھنے سے پہلے تو باپ کو پہلے ذبح کر چکا ہوگا. حالات تو ایسے ہی ہیں. لیکن اطاعت یہ ہے، عبادت یہ ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کو بجا لانا، اپنی زندگی کو اپنے رب کے احکامات کی روشنی میں گزارنا. لٹا دیا، چھری کو چلا رہے ہیں اور چھری چل ہی نہیں رہی. صلب اللہ قوت القطع من السکین، اللہ تعالیٰ نے چھری سے کاٹنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا. کب تک؟ جبریل کا حکم دیا، جب تک چھری کے نیچے ایک جنت سے جانور لا کے لٹا نہیں دیا چھری چلی نہیں. اور یہ نتیجہ کس بات کا تھا؟ جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے پھر مالک الملک اسے ضائع نہیں کرتا. چھری چلی پھر، لیکن جانور کی گردن پہ چلی اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو جاری کر دیا. تو عبادت کا مفہوم یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. عبادت کا مفہوم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص دین کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت بے قرار رہے. میں کیسے دین کی سربلندی کا باعث بن سکتا ہوں؟ میں کیسے دین کو خوبصورت پیش کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں پیش کر سکتا ہوں؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اس کو زندگی بنانی پڑے گی. کتنی عمر تھی؟ 8 سے 10 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا علی جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ. یہ 8 سے 10 سالہ بچے نے آگے سے جواب کیا دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی لم يستشر ابی حین خلقنی، جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا. اب اس رب کا دین جب آیا ہے سچا دین تو پھر اس کو قبول کرنے کے لیے اس ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنی سنہری الفاظ ہیں اور مسلمان ہو گئے. اور آج تاریخ کیا بتاتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تو کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. عبادت اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار ہو جانا. اور یہ عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، علیکم السلام، جب تک اس میں 2 شرطیں نہ پائی جائیں. عبادت چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، وہی عبادت قابل قبول ہے، وہی عبادت
باعث اجر و ثواب ہے، وہی عبادت انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، وہی عبادت انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے، جس میں 2 شرطیں پائی جائیں گی۔ کائنات کا نیک سے نیک انسان، اچھے سے اچھا انسان جب تک اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہیں کرتا، وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط، عبادت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، لوگوں کے تعریفی کلمات سننے کے لیے نہیں، معاشرے کے اندر اپنے آپ کو متقی کنسیڈر کروانے کے لیے نہیں، غرض ایک ہی ہو، یہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے بجا لانا ہے، یہ میرے رب کے تقرب کا ذریعہ ہے، مجھے اپنے رب کا محبوب بننا ہے، مجھے اس کے تقرب کو حاصل کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی، عمل قبول ہوگا۔ اگر نیت میں فساد ہوا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بے نماز ہے، لوگوں کے خوف سے عبادت نہیں، رب کے خوف سے، رب کی رضا کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے اس حدیث کا اگلا حصہ سننے سے پہلے سوچئے، مکہ سے مدینہ 437 کلومیٹر، 450 کلومیٹر آج ہے۔ اس وقت 8 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، 8 دن لگے۔ جس نے ہجرت کی اللہ نے مقام دیا۔ سوچیے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو مہاجر ام قیس کہتے ہیں، اس نے ہجرت تو کی، 8 دن کے سفر کی مشکلات بھی برداشت کی، سفر کی صعوبتیں بھی اس نے جھیلی، لیکن اس کی ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں ام قیس نامی عورت نے، جس کا نام جمیلہ تھا، اس نے کہا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، مدینے آ جاؤ۔ اس کے اس سفر کی غرض اللہ کی رضا نہیں تھی، وہ صرف شادی کرنے کے لیے سفر کیا۔ 8 دن مشکلات، محنت، اور گیا بھی کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ۔ آج 1400 سال گزر گئے، بیان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے تو اللہ کے لیے ہجرت کی، اس کا بدلہ تو اللہ دیں گے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، اسے دنیا تو ملے گی، آخرت میں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اور جس نے کسی عورت کی وجہ سے ہجرت کی، شادی تو کر لے گا، لیکن قیامت کے دن اس ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جب تک اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہ ہو، اس وقت تک وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا، وہ عمل انسان کی زندگی میں برکت کا باعث ہی نہیں بنتا۔ اس لیے ہر عبادت کو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ صدقہ زکوٰۃ ہو، وہ قیام اور رکوع اور سجدہ ہو، ہر عبادت میں سب سے پہلے یہ سوچئے میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ، اللہ نے مجھے اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق دی۔ اور اگر غرض یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت پکا نمازی ہے، یہ
تو بہت روزے رکھتا ہے، لوگوں کی غرض سامنے ہو کہ تعریفی کلمات میرے لیے استعمال کریں تو یہ عمل برباد ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ کتنے لوگ دنیا میں عبادتیں کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیا ہوا؟ عبادت تو کی ہے، عمل تو کیا ہے، اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے عبادت نہیں کی۔ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، تم نے جس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی، آج ثواب بھی اس سے جا کے لے لو، میں تو اس کا ہی اجر دے گا کہ تو نے میرے لیے عبادت کی۔ دوسری شرط، انسان جتنا بھی اچھا کام کر لے، جتنا بھی انسان نیک ہو، جب تک سنت کے مطابق نہیں کرتا، حدیث کی روشنی میں عبادت نہیں کرتا، اور اس کیفیت اور طریقے کے مطابق نہیں کرتا جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیغمبر کو ذات کے اعتبار سے بے مثال بنایا ہے، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اس لیے پوجنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو، اور پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آئیڈیل وہ ہستی ہے، جب میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل وہ ہستی ہے، نمونہ اور اسوہ اور قدوہ وہ ہستی ہے، تو پھر اسی کے طریقے کے مطابق مجھے عبادت کرنی ہے۔ اگر اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی عمل کوئی بھی انسان کرتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ اس لیے عبادت کی قبولیت کی بنیادی طور پہ دو شرطیں ہیں۔ بعض لوگ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یا وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ مردود ہے۔ قیامت کو وہ وقت، وہ صلاحیتیں جو استعمال کی گئیں اس عبادت کے لیے، وہ ضائع۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ کی طرف جا رہے تھے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے، آج اگر کسی محترم بھائی سے کہا جائے کہ میرے پیارے بھائی آپ اس طرح نماز پڑھا کریں، میرے محترم بھائی آپ اس طرح یہ کام کیا کریں، تو وہ کہتا ہے میری نیت تو خالص ہے نا، وہ کہتا ہے فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے نا۔ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے محمد رسول اللہ کیسے کرتے تھے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے حکم دیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے احادیث نبویہ پڑھنی پڑیں گی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب فوج کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے،
سلیوٹ کرتے ہیں تو ایک خاص انداز ہے نا. اگر کوئی بہت بڑا محترم فوجی ہو اور سلوٹ کرتے کرتے سر سے اوپر بھی ہاتھ لے جائے تو آفیسر پسند تو نہیں کرے گا. سلوٹ تو کیا, اس نے انداز بدلا نہیں. جو ریگولیشنز ہیں, جو قوانین ہیں, اس کے مطابق اسے سب کچھ کرنا ہے. قانون اللہ نے دیا ہے, اس قانون کو سب سے پہلے فالو کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے, کان اذا قام من اللیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الى الصلاة, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے, رفع یدیہ حذو منکبیہ, اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے. اگر میں نماز پڑھتے وقت یہ کہتا ہوں میں سچا مومن ہوں, میں عبادت کرنے جا رہا ہوں اور مجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو پھر اگر وہ سر سے اوپر لے جائے گا اپنے ہاتھوں کو, یہ کندھے تو نہیں ہے, کندھوں کا تو ایک جگہ ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, مجھے سوچنا ہے کہ میری عبادت کا کون سا جز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے رکوع میں جاتے وقت, رفع یدیہ حذو منکبیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, جب آپ سر مبارک رکوع سے اٹھاتے, رفع یدیہ حذو منکبیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ, اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آپ 2 رکعتوں سے اٹھتے, تیسری رکعت کے لیے رفع یدیہ حذو منکبیہ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مبارک کندھوں کے برابر اٹھاتے. اور ہر ایک انگلی کی ایک نیکی ہے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں 10 نیکیاں الگ سے لکھی جاتی. عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. صحابہ کرام مکہ کی طرف جا رہے تھے, روزہ رکھا ہوا تھا, آپ نے حکم دیا روزہ افطار کر لو. بات کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا, کیا پوری کائنات کی نیتیں اکٹھی کر لیں تو ایک صحابی کی نیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا اس جیسی ہستی آج پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اس کے ایمان جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دوسری بات, روزہ نیکی ہے کہ برائی؟ اتنی بڑی نیکی ہے. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ایک روزہ جو رکھ لیتا ہے اللہ کی راہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور مسلم میں, ایک روزے کی وجہ سے 70 سال اگر کوئی سفر کرے تو جتنا سفر طے ہوگا اللہ اتنا اس شخص کو جہنم سے دور کر دیں گے. اتنا بڑا یہ ثواب. اور روزہ کس نے رکھا ہے؟ صحابی نے. اور نیت کیا ہے؟ نیکی. 3 باتیں. جب آپ نے حکم دیا روزہ چھوڑ دو, سب نے روزہ چھوڑ دیا سوائے چند صحابہ کے جو طاقتور تھے. فلما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کچھ صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا, پوچھا آپ نے کیوں نہیں چھوڑا؟ کہا طاقت اللہ نے دی ہے, تمہارا جی چاہتا ہے روزے کا بھی ثواب لے لیں, اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے.
سچ بتائیے نیت اچھی ہے کہ بری؟ اس سے پیاری نیت کیا ہو سکتی؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ لوگ گنہگار ہیں، یہ لوگ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے جب تک یہ افطار نہیں کر لیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد، آپ کا فرمان آ جانے کے بعد، آپ کا عمل سمجھ آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، نہ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، جب اس کے محبوب کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، یہ دو بڑے فیصلے جب آ جائیں، پھر کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کو مقدم کرے، اپنی خواہشات کو مقدم کرے۔ جو ایسا کرے گا اس کے سامنے دو چیزیں رکھ دی، ایک تو اللہ کا نافرمان ہے، ایک اس کے رسول کا نافرمان ہے، اور دوسری بات فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس سے بڑا پھر کوئی گمراہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ تو عبادت کی تعریف اور عبادت کی قبولیت کی دو شرطیں آپ نے سنی۔ آئیے تیسرا نقطہ، عبادت اس سے دنیا بھی بنتی ہے اور دین بھی بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی تو دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے روشنی رکھی ہے کہ اسلام اور عبادت کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سمجھنے والا اور قبول کرنے والا اور عمل کرنے والا، اس کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کے 24 گھنٹے کسی جگہ وہ نوکری بھی کرتا ہوگا، کسی فیکٹری کو بھی وہ رن کرتا ہوگا، کوئی پڑھتا اور پڑھاتا ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اب ڈیوٹی انسان کی ضرورت ہے، انسان کا مشغلہ ہے، اور انسان کو اپنے آپ کو امت کے لیے، قوم کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی پیش کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ پھر وہ 8 گھنٹے سو کر بھی گزارتا ہے، آرام بھی کرتا ہے۔ ضرورت ہے سونا اور عادت ہے سونا۔ زندگی کا تہائی حصہ انسان سو کے گزارتا ہے، اور پھر بقیہ 8 گھنٹے اسے نجی زندگی گزارنی ہے، بچوں کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، احباب اور دوستوں کے ساتھ۔ انسانی زندگی کے 24 گھنٹوں میں یہ سارے تصرفات جتنے ہیں، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ کی رضا کا پہلو آ جائے تو اللہ اس کی عادت کو بھی اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو بھی اللہ تعالی عبادت لکھ دیتے ہیں۔ اور یہی یہ خوبصورتی اسلام کی ہے۔ بالترتیب آپ
3 باتیں سمجھیے 24 گھنٹے کی. 8 گھنٹے اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں, کوئی سوچ رہا ہوگا بھلا شاپ پہ بیٹھنا بھی کوئی عبادت ہے؟ بھلا آفس میں بیٹھے آپ سائن کر رہے ہیں اور ذمہ داری ادا کریں, یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ جی ہاں, عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو, وہ بھی بہت عمدہ عبادت ہے, رکن ہے اسلام کا. لیکن اگر آپ اس لیے نوکری کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو, تجارت کر رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, اور حدیث کے الفاظ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, صحابہ نے نماز پڑھی. ایک شخص نماز پڑھ کے وہاں سے چل دیا, تیزی سے نکل گیا. دیکھنے والے نے کیا کہا, یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ, بڑا تیزی سے گیا ہے یہ اپنی تجارت کے لیے, کاش یہ اللہ کی راہ میں جاتا. آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا, فرمایا سنو, ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ. صوم و صلاۃ کا یہ انسان پابند ہے, ابھی نماز آپ کے ساتھ پڑھی ہے اس نے, اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ اس کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اس کے بوڑھے والدین اس کے گھر میں موجود ہیں اور ان کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے, حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے, تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے. اس حدیث کی روشنی میں کیا سمجھ آئی؟ اگر انسان نماز کا پابند ہے, روزے رکھنے والا ہے, اللہ پر ایمان ہے, آخرت کے دن پر ایمان ہے, اور اسی کے مطابق اس کے ایکشنز ہیں, تو یہ شخص شاپ پہ بیٹھا ہو, فیکٹری کے آفس میں بیٹھا ہو, بلکہ میں کہنا چاہوں گا کسی پھٹے پہ بیٹھا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہی لکھا جاتا ہے, کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کیا اور مانا کہ وہ میرا رب ہے, مجھے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ نے یہ حصہ اس کا عبادت بنا دی. آپ نجی زندگی میں آفس کے بعد کام کاج کرتے ہوں گے, بچوں کی تربیت کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. بھلا بچوں کو کھانا کھلانا, ان کے ساتھ نکلنا اور آنا, یہ بھی عبادت ہے؟ جی ہاں. اخراجات کرنا یہ بھی عبادت, یہ تو ضرورت ہے. بچوں کی پرورش کرنا تو واجب ہے, بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا تو واجب ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا تو واجب ہے. لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. تم اگر اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو, واجب ہے اس کی ضروریات پوری کرنا, اور اگر نیت یہ ہو اے اللہ تیرے پیغمبر کا حکم ہے اور تیرا حکم ہے, اس لیے میں خرچ کر رہا ہوں, تو راضی ہو جانا. بچوں پہ خرچ کیا لاکھوں روپے, واجب ہے پرورش کرنا, تربیت کرنا, لیکن اگر اس غرض سے خرچ کرو اے اللہ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, اس کو قوم و ملت کے لیے بہترین مسلمان بنا دے, تو یہ لاکھوں کروڑوں روپے جو آپ نے بچے پہ خرچ کیے, اسی طرح خادم پہ خرچ کیے, اپنے اوپر خرچ کیے, جب قیامت کے دن حسابات کھلیں گے وہاں کیا لکھا ہوگا؟ میرے بندے یہ تیرا سارے کا سارا مال ہم نے بطور صدقہ لکھ دیا ہے. عبادت بن گئی.
یہ اسلام کی نعمت ہے. جب آپ کی نیت خوبصورت ہوتی ہے تو آپ کی عادت اور ضرورت بھی عبادت بن جاتی ہے. اور کافر جتنی چاہے وہ عبادت کرتا ہے، وہ اس کی عادت لکھی جاتی ہے. اب تیسرا پہلو نیند کا پہلو ہے. آپ نے ڈیوٹی کی، اپنے نجی معاملات پہ وقت گزارا، اب آرام بھی کرنا انسان کی ضرورت ہے. الہندسہ الجسمیہ، انسانی جسم کی کچھ احتیاجات ہیں. آپ سونے کے لیے بستر کی طرف جا رہے ہیں، 6 سے 8 گھنٹے سونا یہ انسان کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مسلمان ہو اور پھر سوتے وقت باوضو ہو جائے اور وضو کرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من اللیل، اے اللہ سونے تو جا رہا ہوں لیکن میرے مالک رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے باتیں کرنے میں بہت لذت ہے. اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر دے، مجھے رات کو اٹھنے کی توفیق دے دے. بس نیت کی، سو گیا. فغلبت عیناہ، اتنا غلبہ نیند کا ہوا، صبح کی اذان ہو گئی، اس نے 2 سے 4 سے 6 سے 8 رکعتیں جو پڑھنی تھی تہجد وہ تو نہیں پڑھی، اذان ہو گئی. اب دنیا کا اصول یہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ دو، لیکن اللہ ہمارے اصولوں کے پابند نہیں ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان کے ذریعے؟ فغلبت عیناہ حتی اصبح کتب لہ ما نوی. میرے فرشتوں سلایا تو ہم نے نا. جب اس نے نیت کر لی ہے، یہ سویا رہا ہے، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، جب یہ سویا بھی رہا ہے چونکہ اس کی نیت خوبصورت تھی، اس کے نام اعمال میں رات کے قیام اور تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. یہ تو سویا رہا، رات کی تاریکی میں کتنے لوگوں نے صدقہ دیا، لیکن اب اس کو محروم کیسے کریں؟ چلو ایسا کرو، صدقہ دینے والوں نے تو صدقہ دیا، یہ 6 سے 4 گھنٹے سویا، اس کی نیند کو بھی ضائع نہ کرو، اس کی نیند بھی بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ دو. یعنی میں حیران ہوں ان احادیث کو پڑھ کے اور پڑھا کے کہ میرے رب کی اتنی رحمت ہے. 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بھی عبادت، نجی زندگی کے بھی 8 گھنٹے عبادت اور سونا بھی عبادت. صحابی ایک سوئے ہوئے ہیں، دوسرے آ کے اٹھاتے ہیں، ابھی آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ آگے سے مسکرا کے کیا کہتے ہیں؟ ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی. جو مجھے بیداری میں ثواب ملنا مجھے سو کر بھی مل جاتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر آپ اس نیت سے سو رہے ہیں کہ تازہ دم ہو کے پھر میں اللہ کے دین کا کام کروں گا تو یہ نیند بھی تمہاری عبادت اور اجر ہے. مومن جب عبادت کے عنصر کو، جب نیت کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، 24 گھنٹے اس کے اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں. تیسرا اور آخری نقطہ جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، میری عبادت میری دنیا اور میرا دین کیسے بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. عبادت کے 3 بڑے زاویے ہیں: قولی عبادت، فعلی عبادت جس کو ظاہری عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، اور باطنی عبادت، ارادہ، نیت، عزم، قصد. یہ 3 ہی پہلو ہیں. نیت سے، قول سے، عمل سے جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے
تو ہر اس پہلو کو عبادت کہتے ہیں. هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اب یہ قول اور فعل اور نیت یہ دنیا کیسے بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس سے دین بنتا ہے؟ آئیے ترتیب کے ساتھ. نیت جب انسان کی اچھی ہو تو عمل قبول ہوتا ہے. نیت انسان کی اچھی نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا. اسی طرح نیت اور ارادہ انسان کا خوبصورت ہو جائے، جنت تو قیامت کو ملنی ہے، اللہ اس کی دنیا کے اندر بھی مدد فرماتے ہیں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے عمل میں برکت آ جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کہنے لگا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں صدقہ کروں گا. کیوں رات کو کروں گا؟ خفیہ صدقہ، کسی کو پتہ نہ چلے. فَخَرَجَ بِالصَّدَقَةِ، اس نے مال لیا اور رات کی طریقے میں صدقہ کرنے گیا. فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، چور چوری کرنے کے نکلا ہوا تھا، اس کو اندھیرے میں صدقہ دے کے واپس آ گیا. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں کی، لو رات کو کچھ صاحب آئے ہیں، وہ چور کو صدقہ دے گئے. اس نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد علی سارق، اللہ تو جانتا ہے میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا. کہتے لا تصدقن اللیل، میں آج پھر صدقہ کروں. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانیہ، ایک بری عورت گھر سے نکلی ہوئی تھی، نہیں پتہ چلا، اس کو صدقہ دیا اور گھر واپس آ گیا. لوگوں نے پھر باتیں کی، پھر کہتا میں آج پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی فوضعها في يد غنی، کوئی امیر آدمی چہل پہل کر نکلا ہوگا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ صدقہ اس کو دے کے گھر واپس آ گیا. لوگوں نے پھر باتیں کی، لو پتہ چلا آپ کو، وہ کل رات ایک بدکار عورت کو کچھ صدقہ دے گیا اور ایک امیر پہلے اس کے پاس مال تو اس کو صدقہ دے گیا. اس نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو جس کو چاہے دلا دے، میرا مقصد تو تیری رضا تھی. اللہ نے جواب کیا دیا؟ میرے بندے اما صدقتک فقد قبلت، خوش ہو جاؤ، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ میں نے قبول کر لیا ہے. اس ٹینشن میں نہ رہو کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. دوسری بات، یہ چور کھا کر ہی جوان ہوا ہے. فلعل السارق یستعف بها عن سرقتی، تو نے خلوص نیت سے، جو اچھی نیت سے مال دیا، پہلے بھی یہ کھانا کھاتا تھا، اب اس نے وہ کھانا تیرے مال کا کھایا ہے، اس نے پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی ہے، اس لقمے میں برکت آ گئی. کس وجہ سے؟ نیت اچھی ہے. وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار عورت کچھ کھاتی تو ہوگی، لیکن تیرا مال اس نے استعمال کیا تو پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ تائب ہوگی، نیک بن گئے. وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ تھا تو غنی لیکن بخیل بہت تھا. اللہ نے تیرے مال میں اتنی برکت ڈالی، جو خوبصورت نیت سے تو نے دیا، یہ بخیل جو ہے اب خود خرچ کرنے لگ گیا. نیت جب انسان کی اچھی ہوتی ہے، وہ جنت تو انشاءاللہ ملے گی، وہ آخرت کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے معاملات میں برکت آتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، تمہارا تھوڑا عمل تمہاری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا. تمہارے پاس تھوڑا علم ہے،
تمہارے تھوڑے علم کے باوجود تمہارے پاس تھوڑا مال ہے، تمہاری کمیونٹی اور تعارف تھوڑا ہے، نیت خالص کر لو، تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ بندار محدث بہت بڑے محدث تھے، جب پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ماں نے کہا بیٹا میں بھی بیمار ہوں، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بیٹے نیت خالص کر کے پڑھو، تمہیں اللہ وہ برکتیں دیں گے جو تو کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ ماں کی بات مانی، اللہ کی رضا کے لیے دور دراز پڑھنے کی بجائے جو قریب تھے ان سے پڑھا، چلو ماں کی بھی خدمت ہوگی۔ بندار محدث بتاتے ہیں میری خواہش تھی میں اس سے پڑھوں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اللہ نے میرے اس علم میں اتنے برکت ڈالی نیت خالص کرنے کی وجہ سے، میں جن سے پڑھنا چاہتا تھا وہ ایک دن آیا، وہ مجھ سے ادب سیکھنے آ گئے۔ نیت کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور دنیا بھی بنتی ہے اور دین بھی بنتا ہے، اور حدیث کی تو نص ہے انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اس امت کی مدد اور نصرت تائید اس وقت نازل ہوگی، اس کی 3 شرطیں، جب امت کے اندر اخلاص آ جائے گا، جب امت نمازوں کی پابند بن جائے گی، جب امت ایک دوسرے کو خیر خواہی کی دعوت دینے لگ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 لاکھ اور 2 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 ہوں، کون شکست کھائے گا؟ اور پھر آج کل تو چونکہ ہم بہت فکری کمزور ہو گئے، میں جسمانی نہیں کہوں گا اور نہ ہی میں کہوں گا کہ علمی کمزور ہے، ہم فکری کمزور ہو گئے۔ جب بھی کسی شخص کو پوچھے کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، اور مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ اگر میں اللہ کو سپر پاور نہیں سمجھتا، کسی اور کو سمجھتا ہوں، تو میرا ایمانی لیول کیا ہے؟ امریکن فوج کو اور اس کی اکانومی کو اگر 8 سے ملٹیپلائی کریں تو رومی طاقت بنتی ہے۔ روم کی طاقت اتنی تھی، اور جب 86 میں قبرص کی جنگ ہوئی ہے تو قبقلار اس وقت جرنیل تھا، 2 لاکھ سے 3 لاکھ فوج لے کے آیا تھا، اور اس کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ صرف 30,000۔ اور کیا ان کے پاس تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر 8 گنے زیادہ وہ اس وقت کے حساب سے ہے تو ان کے پاس کیا کچھ ہوگا۔ اور ان کا ہی اس وقت جو دنیا پہ غلغلہ تھا، لیکن اس نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ یہ لوگ جو لڑائی کرنے آئے ہیں یہ کرتے کیا ہے؟ جاسوس نے جا کے کہا کہ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، یہ رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں اور دن کو گھڑ سواری کرنے والے ہیں۔ اتنا بڑا جرنیل، وہ کہتا ہے لفقوا رأسی، میرے چہرے کو ڈھانپ دو۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ تم تو بہت بہادر ہو۔ کہا نہیں، جن کی بات تم کر رہے ہو نا، تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ میں ان آنکھوں سے وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا جس دن تم سب کے سب میری آنکھوں کے سامنے کٹ جاؤ گے، زمین کے نیچے چلے جاؤ گے۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، اس کا چہرہ لپٹا ہوا تھا اور مسلمانوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب تک نیت خالص نہ ہو اللہ کی مدد نہیں آتی، اور اگر نیت خالص ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت تو بنے گی ہی بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی، اس لیے انہوں نے اپنی نیتوں کو ہر وقت خوبصورت بنایا۔ کسی کے خلاف ارادہ نہ کرو، کسی کے بارے میں برائی کی نیت نہ کرو، ہر وقت خیر خواہی کی نیت۔ لیکن اگر کسی وقت نیت میں خرابی آ گئی، فلاں کا نقصان ہو جائے، فلاں کو تو ایسا ہونا چاہیے، تو
याद रखना इससे दीन भी बिगड़ेगा और दुनिया भी बिगड़ेगी। कैसे दुनिया बिगड़ेगी? दीन तो बिगड़ा, लोग कहते हैं उसकी क्या बात है, बिगड़ गया तो हमें कौन सा पता चला है। दुनिया भी बिगड़ती है। कुरान कहता है فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. यमन के अंदर सनआ जगह पे बहुत बड़ा बाग था, मशहूर ज़माना बाग। बाप बड़ा नेक था, वो फकीरों को भी देता फल, मिस्कीनों को भी देता, अल्लाह की राह में भी खर्च करता। बाप फौत हो गया। बेटों ने कहा ये क्या है, सारा हमारा बाप तो तकसीम ही कर देता, चलो को हमें भी कुछ जमा जोड़ करना चाहिए। अब प्लानिंग कर रहे हैं बैठे, अच्छा ऐसा करें सहरी के वक़्त सुबह निकलते हैं, फंतलकू वहुम यतखाफतून, चुपके से निकलेंगे, मिस्कीनों और फकीरों के आने से पहले पहले पूरा फल तोड़ के बेच के फारिग हो जाए। अभी ना वो बाग में गए हैं, ना उन्होंने मिस्कीनों को रोका है, अल्लाह यदखुलन्नहा अल-यौम अलैकुम मिस्कीन, आज को मिस्कीन आने ना पाए, ना उन्होंने फल तोड़ा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ नीयत बद हुई। ऐसे ही किया उन्होंने, सुबह सुबह निकले, वहां पहुंचे, फअस्बहत कस्सरीम, पूरे का पूरा बाग जल के राख हुआ है। तो लफ्ज़ क्या बोलते हैं, इन्ना लदालून, हम रास्ता तो नहीं भूल गए। अरे गाय भैंस को भी देखो, जो 10 दिन एक जगह पे जाए, वो नहीं गाय भैंस जो है वो अपना रास्ता भूलती, तो हम कैसे भूल गए? कभी मालिक भी अपना रास्ता भूला है, लेकिन बात उन्होंने सच्ची की, वैसे रास्ता तो भूले थे, वो रास्ता जो सही रास्ता था वो तो भूल गए। रास्ता नहीं भूले, अल्लाह ताला ने बदनीयती की वजह से उनको बाग से अबदल आबाद महरूम कर दिया था। अब सच बताइए, उन्होंने मिस्कीनों को रोका था? कोई मिस्कीन आया था? कुछ भी नहीं हुआ। नीयत जब इंसान की बद होती है, उसकी दुनिया भी बिगड़ जाती है, उसकी आखिरत भी बिगड़ जाती है। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों की बात बयान की है ना, नीयत बद हो जाए, कोई दीन पड़ा हुआ है, कोई शहीद है, कोई सखी है, ये तीनों को अल्लाह बुला लेंगे कि अगर तेरी नीयत ये थी बस दुनिया में मेरा नाम आना चाहिए, शहादत की वजह से, माल की वजह से, इल्म की वजह से, और तीनों को घसीट के जहन्नम में ले जाया जाएगा। इसलिए कभी भी नीयत बुरी ना करें, इरादा गलत ना करें, आपके कस्द और इरादे की सरप्रस्ती होनी चाहिए आपके ईमान की। वो क्या हो, कुछ भी हो गया, नहीं, मैंने अल्लाह को राजी करना है, मैंने अपने रब को राजी करना है। कोई मेरे साथ बुरा सलूक करता है, उसकी बुराई उसके साथ है, मेरा नुकसान नहीं, मैंने अपनी खैर खाई नहीं छोड़नी, मैंने अपने नेकी की राह नहीं छोड़नी। वो कुछ लोग बातें करते हैं बड़ी कीमती होती हैं। एक शख्स जा रहा है, उसने देखा कि एक बिच्छू जो है वो गिरा, उसने कहा पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, उसने पानी से उसको निकाला, उसने डंग लगाया। उसने कहा ये क्या, तुम उसको निकाल रहे हो और वो तुम्हें ये डंग लगा रहा है?
اس نے کہا مجھے تو خیر پتہ نہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، اگر وہ ڈنگ لگانے کی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں نیکی کرنے کی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ جس کی نیت میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیسے تھپڑ مارے ہوں گے، کیسے دھکا دیا ہوگا، کیسے اس کو کنویں میں پھینکا ہوگا۔ 2 منٹ کے لیے تو سوچئے، حسد تھا نا، بغض تھا، پھینک کے آگئے، مار کے آگئے، ختم قصہ کہانی کر کے آگئے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نقصان دے سکتا؟ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا، جس کو ہم بری بات کہہ رہے ہوتے ہیں بس اوقات اللہ اس میں بھی خیر پیدا کر سکتے ہیں۔ جو میرا دکھ غم ہے اس غم کو اللہ خوشی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کنویں میں پھینکا، اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ وہ بادشاہ ہی بڑا ہے، وہ چاہے تو کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، اور وہ چاہے تو آپ کے سامنے ہے حسن مبارک 43 ایئرز حکومت کرنے والے کو پنجرے میں بند کروا دے، کوئی پوچھنے والا ہے اس کو؟ وہ بادشاہی بہت ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رحمت دینا چاہتے ہیں بہانے بھی اللہ خود بناتے ہیں۔ اب اگر کسی کو پیاس ہی نہ لگتی تو انہیں تو وہاں فوت ہو جانا تھا۔ پیاس کس نے لگائی؟ اس کی طرف رخ کس نے کروایا؟ نکال لیا۔ پھر بادشاہ کے دل میں کس نے خواہش پیدا کی چلو ہم بیٹا بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ جیل میں چلے گئے۔ جیل میں خواب جن کو آئی، خواب کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ بادشاہ کو بھی خواب آئی، آخر کرتے کرتے مصر کے تخت پہ آئے۔ اور کیسا بہانہ بنایا؟ بنیامین کو بڑی محبت تھی یوسف سے، تو وہ قمیض جو بھائی لے کے آئے تھے نا، عقل مند بھائی، کہتے ہیں بس دوڑ لگانے گئے، بھیڑیا کھا گیا، قمیض بچ گئی۔ ایسا عقل مند بھیڑیا، اس نے پہلے آرام سے قمیض اتروائی کہ سنو میں تمہیں کھانے لگا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کی قمیض پہ کوئی خون لگے، اور تسلی کے ساتھ اس کی قمیض اتاری، پھاڑی نہیں ہے۔ پھر جو ہے جاتے وقت تھوڑا سا خون منہ لگا دیا ہوگا اس نے، اور پھر وہ قمیض باپ کے پاس لے آئے۔ یہی قمیض آئی تو یعقوب نبی نہیں ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن یہی قمیض پھر یوسف نے کہا تھا بنیامین سے لے کے جاؤ باپ کو دے دو اور ان کو بھی لے کے آؤ۔ یہی قمیض دوبارہ گئی باپ کے پاس تو اللہ نے ان کی آنکھیں جو ہے وہ اس میں روشنی پیدا کر دی۔ قمیض ایک ہی ہے، جس سے آنکھیں ضائع ہوئی اور جس سے آنکھیں دوبارہ مل گئیں۔ اس لیے جس شخص کی نیت خوبصورت ہے اس کو کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں چھوٹے سے موسیٰ علیہ السلام، اور پیدا کب اللہ نے کیے؟ جس سال فرعون مارتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرورش کہاں کروائی؟ فرعون کی جھولی میں۔ یعنی کہ سوچ سکتا ہے کس طرح اس کو تابوت میں بند کر کے سمندر کے سپرد کر دیے۔ سمندر کون ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ سمندر کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع۔ کیسے وہ چل رہا ہے تابوت، بہن دیکھ رہی ہے، چلتے چلتے آئے، اس ماں نے دودھ پلانا چاہا نہیں پیا، اس نے پلانا چاہا نہیں پیا۔ وحرمنا علیہ المراضع، اللہ تعالیٰ نے ساری ماؤں کا دودھ اسے ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ اگر انہوں نے پیا ہے آ کے تو کس کا؟ اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ یہ سارے بہانے کون بناتا ہے؟ کہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ جب نیت اچھی ہو جائے تو پھر میرا رب اس کو ضائع نہیں کرتا، اس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی ہی بنے گی۔ انسان قولی عبادت کرتا ہے، زبان سے جو لفظ بولتا ہے، کیا اس سے صرف اجر ہی لکھا گیا ہے؟ دنیا نہیں بہتر ہوتی؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ بیمار ہے، ایک بندہ مقروض ہے، ایک بندہ غم میں ہے، ایک بندہ پریشانی میں ہے، اس کا کیا حل ہے؟ دوائی لینی چاہیے، جائز ہے، حکم ہے۔ لیکن اگر آپ قولی عبادت کرتے ہیں تو آپ کی بیماری بھی ختم ہو سکتی ہے، قرض بھی ختم ہو سکتا ہے، پریشانی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے،
اس کے کہنے پہ کتنا وقت لگے گا؟ لا الہ الا اللہ 3 سیکنڈ کے 4، گنتی کے چند سیکنڈ. جو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے 99 بلائیں اللہ اس کی دور فرما دیتے ہیں. اور یہ بات سمجھنے والی ہے. بینگ اے مسلم یہ ایک یقین میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من داء الا وقد انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل. کوئی دنیا میں بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا. ہاں جو محنت کرتا ہے ڈائیگنوز کر لیتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کو کیا پتا. آپ کو پتا ہے کہ اچھے ڈاکٹر اور عام ڈاکٹر میں فرق ہے. اچھا ڈاکٹر جو ہے ڈائیگنوز کر کے دوائی دیتا ہے، اس کا کوئی پرابلم نہ بن جائے. اور جو بادشاہ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے 10-15 گولیاں اس میں کلر مختلف ہو جانا چاہیے، بس وہ دے دو. اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کوئی تو اثر کرے گی نا. اور اثر تب پتہ چلتا ہے جب بیچارہ وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہر بیماری کا علاج آیا. 99 بیماریاں دنیا میں آئی ہیں. من قال لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا ہے كان دواؤه 99 داء. اللہ نے اس میں 99 بیماریوں کا علاج رکھا ہے. اور پہلی روایت کے آخری لفظ کیا ہے؟ ادناها الہم. 99 بلاؤں کے اندر غم سب سے چھوٹی بلا ہے. کہ جی غم چھوٹی بلا ہے کہ کافی بڑی ہے؟ غم سے ہی ہارٹ پرابلمز بنتی ہے نا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ غم سے بھی 98 بلائیں بڑی اللہ دور فرما دیتے ہیں. استغفر اللہ. کبھی کچھ شخص آ جائے جی اولاد نہیں ہے، بس مالی بھی پریشانی ہے، استغفر اللہ پڑھ لو. اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت تو بنے گی. حدیث کے الفاظ ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. چھوٹا سا کلمہ ہے استغفر اللہ. جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی بنا دیتے ہیں، تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا. اب یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور قرآن نے اس کی گواہی دی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 7 انعامات ایسے گنوائے ہیں کہ جو میری اور آپ کی ضرورت ہے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. استغفار تم کرو، پہلا انعام اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. دوسرا انعام آج تمہیں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ اللہ موسلا دھار بارشیں برسائیں گے. تیسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مالی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائیں گے. وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے، استغفار کرو اللہ اولاد سے نوازیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم آج کوئی چیز خریدنے جاتے ہو، جب پہنچتے ہو تو کہتے ہو اتنی مہنگائی، استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا.
یہ وعدے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اتفاق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھر سے نکلے، مسجد کے پاس پہنچے، لیٹ ہو گئے، کہتے ہیں جناب مجھے مسجد میں رکنے دو، میں صبح چلا جاؤں گا۔ انتظامیہ کو خاصی مضبوط ہوگی جیسے آج کل بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا نہیں نظام، یہ گھر جاؤ اپنے۔ اللہ کی رسول تو مسجدوں میں لانے کے لیے محنت کرتے تھے، اور آج انتظامیہ چند ٹکے استعمال کرنے کے بعد لوگوں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ المسجد بیت کل مسلم، مسجد تو ہر مسلمان کا گھر ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول کا کتنا پیارا اخلاق تھا۔ بات ہو رہی ہے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ باقی بات پھر ہوگی، ہماری عبادت کا وقت آ گیا۔ کہا تم میری مسجد میں عبادت کر لو، وہ اسی بات پہ مسلمان ہو گئے۔ اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے آج مسلمانوں نے؟ جو نہیں کرنا چاہیے، اس مسجد میں نہیں جانا، اس کو آنے نہیں دینا۔ مسلمان کے تو ایسے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مسجد میں آ کے کوئی نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہی تو ایک محبت و الفت مسلمانوں کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر مسجد میں بھی آ کے اس کو سکون نہیں ملا تو کہاں ملے گا؟ خیر انہوں نے کہا اچھا چلو یہاں رکنے دو، پھر میں صبح چلا جاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے قسمت کی بات۔ ایک نان بائی گزر رہا تھا، اس نے کہا اچھا اس کو میرا مہمان بننے دو۔ وہ ان کو گھر لے گیا، چارپائی پہ لٹا دیا اور خود آٹا لیا، اور کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص ماشاءاللہ ساتھ آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کبھی استغفار نے آپ کو فائدہ بھی دیا؟ اب وہ امام تھے، ان کو پتہ تو تھا۔ کہا جناب بہت فقیر انسان تھا، جب سے میں نے استغفار کرنا شروع کیا ہے میری ہر خواہش اللہ نے پوری کی۔ ساتھ ہی کہنے لگا ایک خواہش پوری نہیں ابھی۔ کہتے ہیں وہ کون سے؟ کہتے ہیں چند دنوں سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ سنا ہے امام احمد بن حنبل بہت نیک انسان ہے، میری اس سے ملاقات ہی کروا دے۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں۔ وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج لگتا ہے کہ گھر سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے نکالا کہ میں تیری ملاقات کر لوں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور دو چیزیں اور قرآن نے بیان کی ان پانچوں کے علاوہ۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں مشکل نہ آئے، خوبصورت زندگی ہو۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی ایک فیصلہ سنا دیا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے تمہیں اللہ پریشانیوں سے بچا دیں گے۔ اور ساتواں انعام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ اتنی ضرورت ہے میری اور آپ کی۔ آج شکایت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کریں، جسم میں بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری شکایت کیا ہے؟ بس یہ کیا کریں، ضروریات پوری نہیں ہوتی مالی۔ تیسری شکایت کیا ہے؟ بس جی من حیث القوم ہم تو کمزور لوگ ہیں نا، ہم دشمن کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتے۔ چوتھی شکایت کیا ہے؟ بس جی وہ تو بڑا خاندان ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ ساری کمزوریاں، کوئی ملی کمزوری میں پریشان ہے، کوئی مالی کمزوری میں، کوئی فکری کمزوری میں، ان تمام کمزوریوں کو طاقتوں میں اگر کوئی بدلنا چاہتا ہے تو اس کا حل بھی استغفار ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اے میری قوم کے لوگوں استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ کیا ہوگا؟
يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفار کرو گے ایک قوت نہیں، قوتن الی قوتکم، تمہاری ساری کمزوریاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تمہیں دگنی قوت سے نواز دیں گے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کو ایک مرتبہ پھر سنیے. استغفار یہ قولی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ یہ قولی عبادت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ قولی عبادت. اس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی. قرض انسان کے سر پہ آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں اب کیا کریں، اب قرض کیسے دور ہوگا. کچھ لوگ سوچتے ہیں چلو قرض دور کرنا ہے تو چوری ڈکیتی کے ساتھ کر لیں گے، کیسے یہ پورا ہوگا. علاج کیا ہے، دنیا کیسے بنے گی. چھوٹی سی دعا یاد کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، ادھر آؤ. الا اعلمک کلمات، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں. لو کان علیک مثل جبل صغیر دینا، اگر جبل صغیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو یہ دعا پڑھو اللہ قرض اتار دیں گے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کوئی پڑھ لے، پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اس کو ختم کرنے کا بندوبست کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ. دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك. اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اتنے کلمات کو کہہ دے، زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ راحت میں تبدیل کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عبادت، اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں، کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں، درود پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآگے سے کیا کہتا ہے؟ میرے غم ختم نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں. ارے بھائی غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں، تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. فرمایا فَالشَّطْرُ، آدھا درود اور آدھی دعا. فرمایا یہ بھی اچھا ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، اگر 2/3 میں درود پڑھ لوں تو. فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو؟ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ 2 کاموں کے لیے. إِذَن تُكْفَ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ
पूरी जिंदगी के गुनाह भी माफ हो जाएंगे और जिंदगी का कोई भी गम बाकी नहीं रहेगा, सब अल्लाह खत्म कर देंगे। दुनिया बेहतर हो रही है, आखिरत तो बेहतर होगी, दुनिया बेहतर हो रही है। तो कौली इबादत और बातनी इबादत से, जैसे आपने सुना, इससे दुनिया भी बनती है। मेरी इबादत दुनिया भी है और दीन भी है। आखिरी इबादत की शक्ल फ़िअली इबादत। आपका क्या ख्याल है कि वज़ू करने से सिर्फ पाकीज़गी मिलती है, ये सिर्फ आखिरत में अजर ही मिलेगा? नहीं, दुनिया भी बेहतर होती है। कैसे बेहतर होती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा मिन अब्दिन यबीतु अला ज़िक्रिन ताहिरा इल्ला बात मअहु फी शिआरिही मलक ला यनक़लिबु साअतन मिनल लैल इल्ला क़ाल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअब्दिका फ़इन्नहु बात ताहिरा। जो बंदा बावुज़ू हो के सोता है, और आजकल तो गर्मी की इब्तिदा हो गई, वज़ू करने से राहत भी मिलेगी। बावुज़ू होके सोया, जिक्र अस्कार करके सोया। एक वो शख्स है जिसने ये दोनों काम नहीं किए। फर्क क्या है? यहाँ आजकल ये जो गेट कीपर या गनमैन रखते हैं, क्या उसको तनख्वाह दे रहे हैं लाहौर में? क्या जी? बस औकात गनमैन सोया रह जाता है, घर फिर भी लुट जाता है। केसेस आए हैं ना ऐसे। और बस औकात कोई आए ना आए वही सफाई कर लेता है, और बस औकात उसकी भी जान चली जाती है और घर फिर भी लुट जाता है। लेकिन वुजू करके सोने वाले के बारे में हदीस क्या कह रही है? गनमैन जितना भी नेक अच्छा हो, आप उसको बेडरूम में आने की इजाजत नहीं देंगे। कि देंगे? नहीं हो सकता। जो बावुज़ू के सोता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नूरानी फरिश्ता आसमान से भेजते हैं जो सारी रात उसके बिस्तर पे गुजारता है। क्या करने आता है फरिश्ता? दो काम, निगरानी और उसके दुआ। ला यनक़लिबु साअतन मिनल लैल, रात की कोई ऐसी घड़ी नहीं गुजरती, इंसान करवटें ले रहा है और फरिश्ता सारी रात दुआ करता है, ए अल्लाह इसकी हिफाजत और निगरानी तो हो गई, मेरी दुआ को भी कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअब्दिका फ़इन्नहु बात ताहिरा। ये बावुज़ू होके सोया है, या अल्लाह इसे मुआफ़ भी कर दे। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, अब्बूद नामी एक चोर था, बहुत बड़ी गैंग थी उसकी। अब वो 7 दिन एक घर की छत पे बैठे रहे, रोजाना आते कि इस घर में चोरी करनी है, और उनको नजर क्या आता? लोग कुरान लेके बैठे। वो तंग आके घर वाले से पूछता है, अतुक़ीमु हल्क़तल कुरान फ़ी कुल्लि लैला, तुम हर रोज ही अपने घर में दरसे कुरान करवाते हो? उसने कहा मैंने तो नहीं करवाया। कहता तो कौन नजर आते थे बैठे? क्या अल्लाह ही जानता है, कोई अल्लाह के फरिश्ते हों। उसने पूरी जिंदगी की चोरियों से तौबा कर ली कि हम बहुत अपने आप को मास्टर समझते थे, तो यह तो हम इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। वुजू से आखिरत तो बेहतर होगी, लेकिन याद रखना इससे दुनिया भी बनती है। नमाज का फायदा सिर्फ आखिरत में ही होगा? नहीं, अल्लाह ने इसका फायदा दुनिया में भी रखा है। आज जरा एक्सरसाइज को थोड़ा सा चेक कीजिए, जो साइंस और पता नहीं कौन कौन लोग जो इजाद कर रहे हैं, वो सेम वही एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता आ रही है जो नमाज पढ़ने का तरीका। और अल्लाह के रसूल के फरमान कितना प्यारा है, अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस्सालिहीन क़ब्लकुम व हिय क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम व मुकफ्फिरुन लिस्सय्यिआत व मनहातुन लिल आसाम व मतरदतुन लिद्दाइ अनिल जसद। रात की तहज्जुद लाजिम पकड़ो, ये पहले नेक लोगों का शेवा है, इससे गुनाह मुआफ होते हैं। बल्कि ऐसी इंसान के अंदर ताकत आती है कि गुनाहों से इंसान बच जाता है। आगे लफ्ज क्या है? वनतरदतुन लिद्दाइ अनिल जसद, इससे इंसान की जिस्मानी बीमारियों को अल्लाह दूर फरमा देते हैं। इत्तिफाक से हदीस तो आई है,
ریاض کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں خالد الجبیر، جو کہ ایک داعیہ بھی ہیں، داعیہ سے مراد وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ جب سے مجھے شعور ملا ہے آج تک مجھے سکون سے نہ نیند آئی ہے نہ چین آیا ہے. اچھا پھر؟ میں نے کہا ایک کام کر لو، علاج بعد میں کروانا. جی کون سا کام؟ کہ 8 دن رات تہجد پڑھو اور سورۃ البقرہ پڑھو. حدیث میں آتا ہے اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ. سورۃ البقرہ پڑھو، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے. اس نے کہا واللہ صعب، سورۃ البقرہ اور تہجد میں بہت مشکل ہے. میں نے کہا یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی ہے. کہا یہ تو اس سے بڑی مشکل ہے. آخر مطمئن ہو کے وہ چلے گی. ٹھیک 8 دن کے بعد اس کی کال آئی، السلام علیکم یا دکتور، واللہ ما فرحت قبل ذلك، اللہ کی قسم میں نے تہجد پڑھی ہے، آج تک اتنی راحت مجھے نہیں ملی، میری زندگی گزر گئی جتنی اب راحت ملی ہے. ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید پیناڈول میں زیادہ طاقت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمپیکلاکس جو ہے اس میں بہت بڑی پاور ہے. اس میں بھی اگر پاور ڈالتے ہیں تو کون ڈالتے ہیں؟ اللہ ڈالتے ہیں. اس میں بھی شفا کون ڈالتا ہے؟ یہ کھانی چاہیے، حرج کوئی نہیں ہے. موقف سنیے، مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ بینگ اے مسلم کیا کہنا چاہیے؟ علاج کرواؤ. تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کروانا سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرواؤ، کیونکہ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بات سمجھا دی ہے اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے. علاج کرواؤ. بچھو کسی کو کاٹ لے، یاد ہوگا آپ کو قصہ صحیح بخاری کا، قبیلے کا جو چودھری صاحب ہیں اس کو بچھو نے کاٹ لیا. اب وہ آئے صحابہ کے پاس، هل عندکم راق، کوئی ہے کوئی دم کرنے والا؟ کاٹ دم تو کریں گے پر اب شرط لگا کے کریں گے. تمہارے پاس گئے تھے، تم نے مہمان نوازی نہیں کی، اب ہم بھی اتنی بکریاں لے کے تم سے کریں گے. طے کر لی. اور صحابی نے کیا کیا؟ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی. وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، اس طرح درد دور ہو گئی جس طرح کوئی گرہ بندی تھی کھل گئی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بچھو کاٹ لے تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آرام آ سکتا ہے، تو سر درد آرام نہیں آ سکتی اس کے فاتحہ کے ساتھ؟ وہاں ہماری ٹاپ پریورٹی پہ پیناڈول کیوں ہے؟ میں منع نہیں کرتا، اب لینی چاہیے، لیکن یقین کچھ دین اور عبادت اور قرآن کے ساتھ بھی بنانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تہجد سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اتفاق سے ان کو تو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ یہ پاکستانی لوگ بھی میرا یہ لیکچر سنیں گے. وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے تو بتانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت جاءت پاکستانی، ایک پاکستانی عورت آئی، فأجريت لها الفحوصات الطبية، میں نے جب اس کی رپورٹ لیں تو آخری درجے پہ جو ہے یہ کینسر تھا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، آج تو نہیں، میں ہفتے کو آپریٹ کروں گا، لیکن آپ کو 2 دن انتظار کرنا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ گنجائش نظر نہیں آ رہی، لیکن خیر آپ آ جانا. باپ نے جب یہ بات سنی اس نے حرام سے ٹکٹ لی، مکے پہنچ گیا. ریاض کی بات اور مکہ. ہفتے کو وہ نام بولا، پیشنٹ ہے نہیں. انہوں نے سوچا شاید آئی قضا لے چلے شاید اللہ کے پاس چلی گئی. 8-10 دن کے بعد دوبارہ سے اسسٹنٹ نے فون کیا، یا دکتر جاءت پاکستانی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ پاکستانی عورت آ گئی. میں نے کہا ہاں جاءت، اس کی تو حالت یہ تھی. میں نے بلایا فأجريت لها الفحوصات الطبية، میں نے دوبارہ اس کی جب سارے کے سارے رپورٹ لیں، واللہ ما بها شيء، اللہ کی قسم کینسر نام کی چیز ہی نہیں تھی. میں نے پریشانی سے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اس کے باپ نے جب آپ نے کہہ دیا کہ صورتحال یہ ہے، ہم نے آرام سے ٹکٹ لی، تو
طواف کرتے تھے زمزم پیتے تھے. حدیث سنی ہوئی ہے ماء زمزم لما شرب له، جس نیت سے زمزم پیا کرو اسی نیت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. زمزم پیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈال دی. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں میں زیادہ شفا ہے، یہ میرے لیے زیادہ مناسب ہے. رب کے فیصلوں سے بڑے تو فیصلے کسی کے پاس نہیں ہو سکتے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا فائدہ صرف آخرت کے دن ہی ہوگا؟ اس تہجد کا فائدہ، روزے کا فائدہ آخرت کے دن ہی ہوگا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری فیکٹری، میری شاپ، میرا ڈیرا، میرا آفس دنیا میں معروف ہو، لوگ کہیں کہ یہ کام سب سے اچھا کر رہے ہیں. اس کام کو حاصل کرنے کے لیے بھی تہجد کام دیتی ہے. آپ اگر کہیں کہ میری بات کی کوئی کاٹ نہ کرے، میری بات سب پسند کریں، میری بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اور جب میں بات کروں تو کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے بھی تہجد کام دیتی ہے. اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں وضاحت دی ہے. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل، رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اشد وطئا ووطاءا، اس سے مضبوط دل والا کوئی انسان نہیں ہوتا جتنا تہجد گزار ہوتا. 1400 سال کی تاریخ اٹھا لیں، دشمن اور کافر کے سامنے پہاڑ کی شکل میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہی شخص کھڑا ہوا ہے جو تہجد گزار. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اقوام اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، بات جس کی سب سے اوتھینٹک، ریلائبل، جس کی کوئی کاٹ نہ کر سکے، یہ وہی شخص ہے جو تہجد گزار ہے. یہ 2 انعام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. دنیا بن رہی ہے اس عبادت سے، آخرت تو بنے گی. روزہ جو ہے اس کا آخرت میں تو فائدہ ہے. حدیث میں آتا ہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أي علاج. جس کے پاس طاقت ہے وہ شادی کرے، جس کے پاس طاقت نہیں وہ روزے رکھے. یہ علاج ہے. علاج کس چیز کا ہے؟ آج سائنس بیچاری گھٹنے ٹیک گئی. سٹمک کی بیماریاں جب لا علاج ہو جائیں، جب سمجھ نہ آئے کہ اس وقت سٹمک سیٹ کیوں نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں خلو المعدہ، سٹمک کو خالی رکھنے سے اس کا علاج ہوگا. یہ خالی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ شریعت نے تو 1400 سال پہلے کہا کہ روزے سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں ہے. جو بیمار، جس کو پیٹ کی تکلیف ہے، سٹمک کے مسائل ہیں، اس کو روزہ رکھواؤ، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. اور یہ کون مان رہے ہیں؟ جو ہمیشہ سے مخالفت کرنے والے قرآن مجید کی. حج اور عمرے کا فائدہ، جنت تو ملے گی، کہ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں؟ فائدہ ہے. فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار حج عمرہ کیا کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے. زندگی کے سارے گناہ معاف، اور تم اگر فقیر ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. اب لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں بھی عمرے پہ تو خرچ ہوتا ہے، ملتا تو نہیں ہے. حج پہ تو خرچ ہوتا ہے، ملتا تو نہیں ہے. یہی بات سمجھنے والی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تونگر بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت فرماتے ہیں. کیا والدین کی خدمت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اگر کی جائے، کیا اس سے جنت ملے گی؟ بس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے، دنیا میں بنے گی. کیسے بنے گی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے بینما ثلاثۃ نفر یمشون، 3 لوگ جا رہے تھے. فاخذهم المطر، بارش آ گئی. فآووا الى غار فی جبل، دوڑتے ہوئے غار میں چلے گئے. فانحطت علیہم صخرۃ من الجبل، ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا. فانطبقت علیہم، اور غار کا منہ بند ہو گیا.
اب تینوں زور لگاتے ہیں، کیسے پتھر ہٹے؟ اتنا بھاری بھرکم پتھر. تینوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب کیا کریں؟ اب تو سوائے موت کی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی. کہا انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، اپنے اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرو. ایک بندے نے کہا یا اللہ، میں نے ایک بندے کو اجرت پہ رکھا تھا، جب میں اسے اجرت دینے لگا تو وہ غصے میں آ گیا تو چلا گیا. کہتا میں نے نہیں لینی، میں نے اس کی اجرت کا ایک مال خریدا، جانور خریدے، انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بھیڑ بکریوں کے کریوڑ بن گیا. اچانک ایک دن وہ آ نکلا، کہتے میری اجرت لاؤ. میں نے کہا لے جاؤ. اس نے کہا مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی تیرا مال تھا، میں نے اسی کا کاروبار کیا اور یہ ریوڑ اسی کا ہی ہے. میں نے سارے کا سارا میرے مالک ریوڑ اسے دے دیا کیونکہ مال ہی اس کا تھا. اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا تو تو میرے مالک اس مصیبت سے ہمیں آزاد کر دے. تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا. دوسرا کہتا یا اللہ، میں برائی کے قریب تھا، مال بھی دے دیا، لیکن میں تیرے خوف سے برائی نہیں کی، تجھے راضی کرنے کے لیے. اگر تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا تو ہمیں آزادی دے دے. پتھر اور ہٹ گیا. تیسرا کہتا یا اللہ، میں ہر روز سب سے پہلے والدین کو آ کے دودھ پلاتا جانوروں کا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا، فوجدتهما نائمین، میں نے دیکھا کہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں. کرہت ان اوقظهما من نومهما، میں نے ان کی نیند میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا. والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، میرے بچے روتے رہے ہمیں دودھ دیں. میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کو دینا ہے. اللہ میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا. فلم یزل دأبی ودأبهم حتی طلع الفجر، صبح ہوگی میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا. اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے والدین کا یہ خیال کیا ہے تو ہمیں آزادی دے دے.